رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رجب کے چاند نظر آتے ہی ہمیں رمضان کی طرف متوجہ فرما دیا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، جس میں سبق یہ ہے کہ رجب ہی سے آپ رمضان کی تیاری کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنوا ہلال شعبان لتعظیم رمضان، کہ شعبان کے چاند کو شمار کر کر کے رکھو رمضان کی تعظیم کے لیے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ ای الصوم افضل، کون سا روزہ سب سے افضل ہے بعد رمضان کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا کہ صیام شعبان کے روزے۔ پھر ہماری اماں فرماتی ہیں کہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے جتنا شعبان کے روزے رکھتے تھے رمضان کے علاوہ، کہ ایام 20 جمعرات سوار اور جمعرات کے روزے جو آپ کی عام روٹین میں تھے، اگر کسی مہینے میں سفر کی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے رہ جاتے آپ شمار کر کے رکھتے تھے اور شعبان میں اس تعداد کو پورا فرماتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان سے ایک دن پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کر کے رمضان کے فضائل کے بارے میں متوجہ فرمانا اور یہ فرمانا کہ آپ پر ایک ایسا مہینہ سایہ کرنے والا ہے جو عظیم الشان ہے۔ یہ سارے فرامین ہمیں تعلیم دینے کے لیے ہے کہ ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کے لیے تیار ہونا ہے۔ پھر 15 شعبان کی رات جو گزر چکی ہے، یہ مستقل گھنٹی ہے رمضان کی۔ تعلیمی اداروں میں سبق شروع ہونے سے پہلے یہ جو گھنٹی ہوتی ہے یہ سبق کی تیاری کے لیے وہ طالب علم ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے اور اسباب کے درجے میں اگلے سبق کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ سبق دہرانا ہے فوراً دہرا لیا، وہ کتاب نکالنی ہے جس کتاب کا استاد نے سبق پڑھانا ہے وہ کتاب پہلے اپنے سامنے رکھ لی، جو استاد نے پچھلا سبق ذمہ لگایا تھا اس کی کاپیاں اور اس کے کیے ہوئے کام کو سامنے تیار کر لیتا ہے کہ استاد آئیں گے تو میں فوراً اپنا سبق دکھا دوں گا، سنیں گے تو سنا دوں گا، اور استاد پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا۔ یہ پہلے سے گھنٹی پہلے سے تیاری کے لیے ہوتی ہے۔ تو 15 شعبان کی رات آپ اندازہ لگائیں، غور کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ ہر وہ بات جس سے روزہ خراب ہوتا ہے، جس سے تراویح میں خلل پڑتا ہے، جس سے مزاج میں خلل پڑتا ہے، وہ ساری چیزیں فضائل کے درجے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے 15 شعبان جس کو شب بارات لیلۃ البراءت کہا ہے اور مفسرین نے اس کے بہت سارے نام دیے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ ایک دوسری بات کہ اس تیاری کے لیے کچھ چیزیں پچھلے جمعوں میں نے عرض کی ہیں، آج جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ساری چیزوں میں ہم غور کریں تو اس میں سب سے پہلے مرکزی چیز ہمیں جو نظر آتی ہے وہ نیت ہے۔ گھنٹی میں نیت کر لیتا ہے طالب علم، اور 15 بلکہ رجب سے جتنی تعلیمات دی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سب متوجہ کر رہی ہیں کہ پہلے سے رمضان کے بارے میں اپنی نیت کو درست کر لیں۔ احسنوا ہلال رمضان شعبان لتعظیم رمضان، اور روزانہ کی تاریخ شعبان کی تاریخ کو ذہن میں رکھو
بلانا نہیں ہے رمضان کی تعظیم کے لیے۔ شب برات میں، لیلۃ نصف شعبان میں آسمانوں پر آواز لگتی رہی، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا میں رزق دوں اس کو، کوئی ہے مشکل اپنی اللہ سے ٹلوانے والا، کوئی پریشان حال کہ میں اس کی مشکل دور کر دوں، کوئی ہے فلاں فلاں، حل من کذا حل من کذا۔ تو یہ سوالات سارے ہم غور کریں تو ہمیں رمضان میں مفت نظر آتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ایمان والے کا رزق بڑھا دیتا ہے، اور روزانہ افطاری کے وقت بے شمار لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور افطاری اور سحری کے وقت ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں نمونے میں لیلۃ نصف شعبان، شعبان کی آدھی رات، 15 شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا گیا۔ ساتھ یہ بھی کہ اس رات مدمن الخمر، شرابی کی توبہ قبول نہیں ہے، مشرک کی توبہ قبول نہیں ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والے کی بخشش نہیں ہے، اس دن کینہ اور بغض رکھنے والے کی بخشش نہیں ہے، اور اس دن شلوار ٹخنوں سے نیچے تکبرانہ انداز میں لٹکانے والے کی بخشش نہیں ہے۔ یہ حدیث میں مختلف الفاظ ہیں۔ اس میں بھی ہمیں رمضان کی تیاری کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ آپ اس سے پہلے نیت کر لیں ایک کہ میں نے اس رمضان میں پورا اجر اللہ تعالیٰ سے وصول کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خیرات عام چلتی ہے میں نے مکمل خیرات اپنی گود میں، اپنے اعمال میں جمع کرنی ہے۔ اب نصف شعبان میں رات کے قیام کی فضیلت ہے، رمضان میں بھی رات کے قیام کی فضیلت ہے، یہاں دن کے روزے کی فضیلت، رمضان کے ہر روزے کی فضیلت اس سے کئی گنا زیادہ۔ تو یہ 15 دن پہلے جو ہمیں متنبع کیا گیا، متنبع تو 2 مہینے پہلے کیا گیا، پھر 15 دن پہلے گھنٹی بجا دی گئی کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے ارادوں میں یہ بات داخل کر لیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنے کا نام نیت نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ معاشرے میں کچھ ایسی باتیں رائج ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں حقیقت سے اندھیرا پڑ گیا ہے۔ نماز جنازہ سے پہلے اعلان ہوتا ہے نیت کر لو، سارے اپنی زبان سے کچھ الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی نماز کی نیت کیا ہے؟ اس کے لیے الفاظ بولنے شروع کر دیتے ہیں۔ الفاظ اس نیت کی تائید کے لیے ہوتے ہیں، اصل نیت دل کا ارادہ ہے۔ اس لیے نیت نوا سے ہے، نوا کہتے ہیں گٹھلی کو۔ مطلب یہ ہے کہ کھیتی کا عمل ظاہر ہونے سے پہلے کچھ عرصہ اس کھیتی کا بیج بویا جاتا ہے، پھر اس کو چند دن پانی دیا جاتا ہے، پانی دینے کے بعد پھر وہ کوپل نکلتا ہے، وہ درخت ہے تو درخت نکلے گا، کھیتی ہے تو کھیتی نکلے گی۔ اور اگر پھر نیت میں وہ اس بیج میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے جو چیز مطلوب ہوتی ہے اسی کا بیج ڈالا جاتا ہے۔ اگر کاشت لینی ہے گندم کی تو اس میں کیکر کا بیج نہیں ڈالا جاتا، اگر کوئی گندم کی کاشت کے لیے کیکر کا بیج ڈالے گا تو کانٹے دار درخت ہوگے گا، گندم نہیں ملے گی۔ تو اس لیے پہلے نیت کو درست کرنا کئی اعتبار سے ہمارے لیے تیاری میں داخل ہے۔ ہم پہلے نیت کریں انشاءاللہ 15 شعبان میں جو گھنٹی بجی ہے ہم اس کے مطابق تیاری کریں گے۔ رات کے قیام کی ترغیب دی گئی تو ہم انشاءاللہ رمضان کی ہر رات کو قیمتی بنائیں گے، ضائع نہیں کریں گے۔ اپنی صحت بھی مقدم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روٹین ایسی بنائی ہے
کہ ہماری نیند بھی پوری ہو، خوراک بھی پوری ہو، ہماری ضروریات دنیاوی وہ بھی پوری ہو جائے، اور روحانی جو طاقت ہمیں جس کی ضرورت پڑتی ہے پورے سال وہ بھی پوری حاصل ہو جائے۔ اس لیے ہمیں نیت کرنی ہے کہ رمضان میں ایک گھڑی بھی ضائع نہیں کرنی۔ اگر آج نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے مطابق ہماری فصل اگے گی۔ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ سستی نہیں کریں گے، رات کی مکمل تراویح پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کی مکمل برکات حاصل کریں گے، پورا قرآن سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آرام کریں گے، اور دن کا کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے، پورا رمضان روزہ رکھیں گے۔ یہ ابتدائی نیت ہے۔ پھر رمضان کے جتنے آداب ہیں کہ رمضان میں جس طرح نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے، گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے ہم رمضان کے آنے سے پہلے اپنے سینوں کو کینوں اور بغض سے صاف کر لیں گے، اور رمضان سے پہلے اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح کر لیں گے، اور اگر پہلے والدین کی خدمت نہیں ہو رہی تو رمضان سے پہلے نیت کر لیں اس رمضان میں جن کے والدین حیات ہیں اپنے والدین کی ایسی خدمت کریں گے کہ رب کو راضی کر لیں، کیونکہ رب کے نبی کا فرمان ہے، پیغمبر اور اللہ کے پیغام پہنچانے والے کا یہ پیغام ہے، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ رب تب خوش ہوتا ہے جب ابا خوش ہوتا ہے، ربا تب خوش ہوتا ہے، اگر ابا ناراض ہے تو ربا بھی ناراض ہے۔ تو اس رمضان میں ربا کو راضی کرنے سے پہلے ابا کو راضی کر لیں گے، انشاءاللہ پھر رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اور مدمن الخمر کہ شرابی کی دعا کو توبہ قبول نہیں ہے، اس سے پہلے اگر کسی نشے کی عادت ہے وہ ہم اس سے پہلے یہ خمر تو یعنی شراب تو ایک آخری درجہ ہے، اس سے پہلے وہ چیزیں وہ نشے جو ہمیں رمضان کی راتوں میں ہمارے لیے قیام میں رکاوٹ بنے اور دن کے روزے میں ہمارے لیے روزے میں رکاوٹ بنے، 15 دن پہلے سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر کے ایسی عادت اپنی بنائیں کہ ہمارے روزے اور تراویح میں خلل نہ پڑے، اور ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، پختہ ارادہ ہو تو اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن سے خود میں نے سنا، ان کانوں نے سنا، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ہم حرم شریف میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے، تو مجھے ساتھی نے کہا کہ آپ تو سگریٹ پیتے ہیں، تو کس منہ سے آپ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ شریف پر جائیں گے، آپ کو کیا منہ دکھائیں گے، آپ بیت اللہ شریف میں کیسے جائیں گے، کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے جائیں گے؟ تو میں نے ایک دن نیت کر لی کہ آج کے بعد نہیں پینا، تو میری جان چھوٹ گئی۔ میں اعتکاف میں بیٹھ رہا تھا، مجھے کسی ساتھی نے کہا اعتکاف میں اندر تو یہ حقہ اور سگریٹ اور بیڑا اور یہ چیزیں تو اچھی نہیں ہیں، تو میں نے اسی دن ارادہ کیا کہ نہیں پینا، تو میں زندہ ہوں۔ بس پختہ نیت کی ضرورت ہے، نیت کریں تو اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز رمضان کے ساتھ قرآن کا جوڑ ہے۔ رمضان میں قرآن اترا ہے، قرآن کے ساتھ مناسبت ہے، رات کو تراویح میں قرآن مجید سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو ہم اپنی طبیعت کو قرآن کے قریب کریں، قرآن پڑھنے کی عادت بنائیں، قرآن میں غور فکر کی عادت بنائیں، اور قرآنی مجالس میں بیٹھنے کی عادت بنائیں۔ اور رمضان میں ایک نفل ایک فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، تو اس میں ترغیب ہے کہ رمضان میں نوافل کا اہتمام کریں۔ تو ہمیں آج ہی سے اس کی تیاری کرنے، نوافل کی عادت بنائیں۔ نوافل کی عادت بنائیں گے تو 2 فائدے ہوں گے، ایک فائدہ یہ کہ ہمارے لیے تراویح آسان ہو جائے گی، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ نوافل پڑھنا آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ آج سے ہم ارادہ کر لیں کہ صبح انشاءاللہ تہجد میں اٹھا کریں گے، 2 فائدے ہوں گے، تہجد نصیب ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ روزانہ اس وقت میں اللہ کی رحمت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا۔ ہماری وہ سیاہیاں جن کی وجہ سے ہمارا رجحان نیکی کی طرف کم ہے اور گناہ کی طرف زیادہ ہے، عبادت کی طرف کم ہے، تماشے کی طرف زیادہ ہے،
اور اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانے میں ہماری طبیعت بھاگتی ہے اور آزادی کی طرف طبیعت کا رجحان ہے۔ اگر ہم صبح تہجد کی نیت آج سے کر لیں، تہجد کا ارادہ کر لیں، تو ہمیں دو فائدے ہوں گے، بخشش اور صفائی ہو جائے گی، اللہ کی یاد کی عادت بن جائے گی، اور دوسرا سحری کے لیے اٹھنے کی عادت بن جائے گی۔ یہ ہے رمضان کی تیاری۔ یہ بارہا ہم نے سنا، حدیث شریف میں ہے، جس کا مضمون یہ ہے، بلکہ قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور ہماری ساری آخرت تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ گویا اس راستے سے ہم دیکھیں تو ہماری ساری آخرت رمضان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم دنیا میں سارا سال اس جسم کو راحت پہنچاتے ہیں، اپنی مرضی کا کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی کی سیریں کرتے ہیں، اور روزانہ ہم اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھا کر بھی جا رہے ہیں، آنکھوں سے جنازے اٹھتے دیکھ بھی رہے ہیں، کانوں سے اعلانات بھی سن رہے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ بھی پیش آنا ہے، اور ہم سارے ایمان والے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہم نے دنیا سے منتقل ہو کر آخرت میں جانا ہے، اور ہمارے لیے دو جگہوں میں سے ایک جگہ متعین ہے، جنت یا جہنم۔ تو ہم آج کیوں نہ تیاری کر لیں، سارا سال ہم اس جسم کی دنیاوی تیاری میں اپنا ذہن کھپاتے ہیں، چلو ایک مہینے کے لیے ہم آخرت کی تیاری کے لیے ذہن کو کھپا لیں، پہلے سے تیار ہو جائیں، اپنی روحانی غذا کو مضبوط کریں، تقوی ہمیں مل جائے گا، تو اس کے بعد تقوی کے ساتھ ان للمتقین مفازا، اسی تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، ومن یتق اللہ، فرمایا کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈر گیا، تقوی اختیار کر لیا، تو اس کو دنیا میں اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور اس کے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور عبادات کرنا آسان کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم نیت کر لیں، پھر اس پر عمل شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں یہ نعمت نصیب کرے گا۔ اگر میرے اور آپ میں سے کسی کا موت کا وقت رمضان سے پہلے لکھا ہے، تو اس نیت کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کا پورا اجر اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ ایک روایت میں ہے، مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قوموں میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو قحط کے زمانے میں گزر رہا تھا، تو ایک ٹیلے کو دیکھا، ریت کے ٹیلے کو، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے وہیں کھڑے ہو کر یہ التجا کی کہ یا اللہ، اگر آج مجھے تو اتنی مقدار آٹا دے دیتا تو میں یہ محتاج اور ضرورت مندوں میں سارا تقسیم کر دیتا۔ اس وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے فرمایا کہ اس کے اخلاص نیت کی برکت سے ہم نے اس کے کھاتے میں اتنا صدقہ لکھ دیا ہے۔ تو آج ہم اگر نیت کر لیں، موت سے پہلے، رمضان سے پہلے ہماری موت لکھی ہے، تو ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے رمضان کی 100% قدر نصیب فرمائے۔